خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ گواہی ٹیلی ویژن کے پروگرام آج کی گواہی میں ایک دفعہ پھر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں ایسے دوستوں کے لیے، ایسے ساتھیوں کے لیے جو سال ہر سال حالات، واقعات، مالی مسائل، صحت یا زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہو، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر خداوند کی خدمت میں بڑھتے ہیں۔ آج ایک ایسے دوست کے ساتھ میں اسٹوڈیو میں موجود ہوں جو بارہا پہلے بھی گواہی ٹیلی ویژن کے ہر پروگرام میں، ہر طرح کے ایونٹ میں ہمارا حصہ رہے ہیں اور یہ ایک بڑی اسٹرینتھ رہے ہیں ہماری۔ میں اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ گزرے دنوں میں پادری صاحب کچھ ذہنی پریشانی کا شکار تھے اور پریشانی یہ تھی کہ جس کلیسیا میں انہوں نے تقریباً 25 سال خدا کی خدمت کی، وہاں پر پرابلمز انہوں نے فیس کی، لیکن انہوں نے خداوند کی خدمت کو اور خداوند کے کام کو جاری رکھا اور اب یہ کرائسٹ دا کنگ پینٹیکوسٹل چرچ کے چیئرمین ہیں اور خدا نے انہیں بڑی برکت دی ہے۔ ایک بڑی کلیسیا کے یہ پاسبان ہیں کراچی شہر میں اور ملک پاکستان میں۔ خداوند نے انہیں بڑی عزت اور بڑا مقام بخشا ہے اور میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ میرے دوست ہیں اور میں اور پادری صاحب مل کر سالہ سال سے یسوع مسیح کی خدمت کر رہے ہیں۔ سو ہی از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن۔ آئیے آج کا ایپیسوڈ پادری صاحب کے ساتھ مل کر شروع کرتے ہیں۔ پادری شہباز پال صاحب جن سے آپ سب واقف ہیں، آئیے پادری صاحب کو ایک دفعہ پھر ہم گواہی ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں ویلکم کریں۔ پادری صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ مجھے خوشی ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم مل کر اس پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ خداوند نے ان تمام چیلنجز میں سے آپ کو نکالا ہے اور اب آپ نے کرائسٹ دا کنگ پینٹیکوسٹل چرچ کی بنیاد رکھی ہے۔ سو اس سے پہلے کہ آج کے ایپیسوڈ پر ہم بات کریں جو کہ یعقوب اور عیسو کے تعلق سے ہے، جیسے ہم نے اس کے اوپر ڈسکس کیا تھا، لیکن کچھ اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ ضرور کچھ مختصر بتائیں۔ کرائسٹ دا کنگ پینٹیکوسٹل چرچ بہت خوبصورت نام آپ نے اپنی جماعت کا رکھا ہے اور مختصر سا کچھ محبت سے بتائیں ہمیں۔ جی سرفراز بھائی بہت شکریہ، نہیں اور خداوند برکت دے، اور جب بھی آپ سے ملاقات ہوئی ملے، آپ کی محبت آج بھی اسی طرح تازہ ہے۔ ایسا وہ وقت کبھی بھی نہیں بھولتے جب ہم نے ابتدائی خدمت شروع کی، راتوں کو دعائیں کی، مل کر انجوائے کیا، ٹھیک ہے، اور آپ میں دوسرے دوست مل کر ہم نے بہت زبردست وقت گزارا ہے خدا ان کی خدمت میں۔ اور میں خوش ہوں بھائی صاحب کہ جو چیلنجز جو آپ نے فیس کیے ان کے باوجود بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ بے دل نہیں ہوئے اور آپ نے خدمت کو جاری رکھا اور اتنے کم وقت میں، شاید 2-2.5 مہینے میں آپ نے اتنا انتظامی جو سٹرکچر ہے وہ بھی کھڑا کر لیا۔ تو میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ آپ نے زبردست کام کیا ہے۔ سرفراز بھی پتہ بات کیا ہے، جی مجھے اپنی بلاہٹ پر یقین ہے، آمین، خدا نے بلایا ہوا مجھے۔ ویری ٹرو، مجھے وہ بات یاد ہے، خداوند نے کہا جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں نہ لگایا سچ بات، وہ جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ ویری ٹرو، خدمت ملتی ہے آسمانی باپ کی طرف سے، ہاللویا، آمین، ٹھیک ہے نا، وہ چنتا ہے، وہ بلاتا ہے۔ ویری ٹرو، تو ہم نے تو یہ سیکھا کہ اگر آپ کو خدا نے خدمت دی، آپ جنگل میں چلے جائیں، دنیا وہاں پر بھی آ جائے گی۔ واو، جب ان سارے حالات میں تھا پریشان میں، جی جی، خدا نے کلام کر کے یہ نام مجھے دیا ایک نئے چرچ کی بنیاد رکھنے کا، پریز گاڈ، تو اسے خدا نے اس قدر تیزی کے ساتھ بڑھایا ہے اور اب ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے پر پشیمان نہیں ہیں واو، اور نہ ہم اپنے فیصلے پر وہ ہے۔ مجھ سے کوئی بھی پوچھے، میں گزرے ساتھیوں کا بھی اور باقی نئے ساتھیوں کا بھی، سب کا خدا کی ذریعے میں ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ جو ماضی گزر چکا ہے اسے بھول چکا ہوں میں، ویری ٹرو، اب نشان کی طرف، ٹارگٹ کی طرف، گول کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ کیسی زبردست بات بھائی صاحب نے کہی ہے، اور میں ان تمام خدام کا، دوستوں کا جو دوسروں کی وجہ سے خدمت کو چھوڑ دیتے ہیں یا خدا کے کلام کو یا اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں، میں انہیں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نے آپ کو بلایا ہے، پادری شہباز پال اس کی ایک بڑی مثال ہیں۔ نہ صرف یہ ان کے لیے برکت کی دعا کر رہے ہیں بلکہ نشان کی طرف دوڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ بھائی صاحب ہم بھی اپنے پروگرام میں نشان کی طرف دوڑنا شروع کرتے ہیں اور آج کا جو عنوان جو ہم نے چناؤ کیا وہ ہے یعقوب اور عیسو، اور کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کے 27ویں باب میں سے یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ تو کتنی آیات ہمیں پڑھنی چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے 27ویں باب کی
کتنی آیات کو پڑھیں؟ اس کی چند ایک آیات پڑھتے ہیں، اچھا، اور باقی کچھ آیات آگے پیچھے بھی نئے عہد نامہ میں بھی بالکل اس کی ہمیں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسے میرے خیال میں چند ایک آیات پڑھتے ہیں اور پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ تو 27واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جب اسحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، دیکھ میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں، سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار، اپنا ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جا اور میرے لیے شکار مار، اور میری حسب پسند لذیذ کھانا میرے لیے تیار کر کے میرے آگے لے آ، تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں۔ یہ دعا کے تعلق سے ہے۔ بھائی صاحب، ایک بات یہاں پر جو شروع میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق جو ہے وہ عیساؤ کو بلا رہا ہے، اور آگے چل کر یہ برکت جو ہے یہ یعقوب لے گیا ہے۔ تو یہ پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا یعقوب ایک دھوکے باز شخص تھا کہ اس نے دھوکے سے اپنے بھائی کی برکت کو ہتھیا لیا، اور کیا واقعی خدا ایک دھوکے باز کے ساتھ برکت کے ساتھ پیش آیا؟ سو پہلی بات ہم کرتے ہیں کہ کیا واقعی یعقوب دھوکے باز تھا اور اس نے اپنے بھائی کی برکت کو ہتھیا لیا؟ دیکھیں، عیساؤ اور یعقوب یہ دونوں بھائی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اسحاق ان کا باپ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور خدا کی طرف سے برکت کا وعدہ پلوٹے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ویری ٹرو۔ جانوروں کے پلوٹے خدا نے کہا میرے ہیں، انسانوں کے پلوٹے خداوند نے کہا میرے ہیں۔ خدا نے پلوٹے کیوں مانگے؟ کیونکہ پلوٹے وہ ہیں جو اپنی ماں کے رحم کو کھولتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ پھر پلوٹے خدا نے اس لیے کہا کیونکہ اگر امثال کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں لکھا اپنے پہلے پھلوں سے خداوند اپنے خدا کی تعظیم کر، تجھے برکت دے گا، تیرے کھتے بھرے رہیں گے۔ سو پلوٹا خداوند کا ہے، چاہے وہ جانور کا ہے چاہے وہ انسان کا ہے۔ اب چونکہ ربقہ بانجھ تھی اور اسحاق نے اپنی بیوی ربقہ کے لیے دعا کی، اور جب اس کا وقت آیا تو اس کے پیٹ کے اندر یہ دونوں تھے، تو ربقہ نے خداوند سے سوال کیا کہ مجھے اس قدر درد ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا نے ان دونوں کے پیدا ہونے سے پہلے ربقہ کو یہ بتایا کہ تیرے پیٹ میں دو قومیں ہیں، اور یہ دونوں آپس میں مزاحمت کر رہے ہیں۔ ایک پلوٹا ہونے کے لیے پہلے آنا چاہ رہا ہے، دوسرا پلوٹا ہونے کے لیے پہلے آنا چاہ رہا ہے۔ تو خدا نے ربقہ کو بتایا کہ تیرے پیٹ میں دو قومیں ہیں، اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے خدا نے ان کی خدمت بتا دی۔ خدا نے کہا عیساؤ پیدا ہوا ہے اور یعقوب چھوٹا ہے، لیکن وہاں یہ لکھا ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ خدا نے کہا بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، اور ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اب 27واں باب پورا پڑھی، پیدا بھی نہیں ہوئے۔ پیدا ہونے سے پہلے خدا نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ برکت کا حقدار وہ یعقوب ہی ہوگا، عیساؤ نہیں ہوگا۔ ہاللویہ، یعنی خدا کا یہ فیصلہ تھا، خدا کا یہ نظام تھا اس کے لیے۔ اور عیساؤ کی زندگی کمزور روحانی پہلو میں کیوں رہی ہے؟ پہلی بات، وہ شکاری آدمی ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ تلواریں تیریں یہ چیزوں کا شوق ہے اسے، بالکل ٹھیک ہے، نہ ماں کی خدمت نہ باپ کی خدمت، سارا دن جنگلوں میں، سارا دن ادھر رہنا، بالکل ٹھیک۔ یعقوب کی زندگی پڑھیں تو یعقوب کے بارے لکھا ہے وہ سادہ آدمی ہے، سادہ مزاج آدمی ہے، بالکل ٹھیک، اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے، اپنے گھر کی فکر کرتا ہے، بالکل ٹھیک۔ تو میں نے کسی جگہ پر یہ سیکھا تھا کہ آج خدمت میں یا پہلے وہی نوجوان بلیس ہوتے ہیں جو اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں۔ واو، پریز گاڈ۔ اس موضوع کے ساتھ تو نہیں، لیکن بہت خوبصورت خیال ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جو گھر کی فکر کرتا ہے، وہ برکت کا مستحق ہے۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ اس کے ساتھ نہیں، ایک اور نبی کی بات بتا دوں۔ جی، داؤد چھوٹا ہے، اس نے جاتی جولیت کو مارا، بالکل ٹھیک۔ تو اس نے کیوں مارا جاتی جولیت کو؟ اس کے 5 باپ تھے اور وہ اپنے 5 باپ کی کوریج کے نیچے تھا۔ اچھا، دیکھیں، یسی اس کا باپ ہے، بالکل ٹھیک۔ اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل اس کا باپ ہے، 2 ہو گئے۔ پھر کاہن جو ناتن ہے، اس کو بھی وہ کاہن ہے، وہ بھی اس کا باپ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے سیمول اس کا باپ ہے،
پھر تیسرا آسمانی باپ اس پانچواں آسمانی باپ اس کا باپ. واو پریز تو گاڈ. جو شخص 5 جو سربراہوں کی کوریج کے نیچے رہے گا تو جاتی جلیت کو تو کچھ نہیں سمجھے گا. ہاللویہ. تو داؤد کے بارے کہا جاتا ہے اس نے اپنے باپ یسی کو کہا تھا آپ بوڑھے ہو چکے ہو، آپ گھر بیٹھو، اب بھیڑ بکریاں میں سنبھالوں گا. واو. تو اسی وجہ سے تو وہ جاتی جلیت کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کو پتہ ہے میرے پیچھے ہاتھ کس کا ہے. ویری ٹرو. اور بالکل اسی طرح یعقوب جو ہے یہ گھر کے اندر رہتا ہے، اور یعقوب جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، خدمت کر رہا ہوں. اور اس کی خوراک دیکھیے، اس کا چال چلن دیکھیے، اس کی زندگی دیکھیے. اور اگر کہا جائے نا یعقوب دھوکے باز ہے. جی جی میں نے ٹی وی چینلز پر، جی جی میں نے بڑے بڑے سیمینارز پر، اور میں نے بڑی بڑی کنونشنوں پر اور کئی بار شخصی گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کو یہ سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یعقوب نے دھوکے سے برکت لی ہے، لیکن وہ آگے اور پیچھے آیات کو نہیں پڑھتے. یعقوب نے دھوکے سے برکت لی نہیں ہے. جب عیساؤ شکار مار کر آیا تو یعقوب نے دال پکائی ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے مجھے کھانا دے، اور یعقوب اسے کہتا ہے کھانا ایک صورت پر دوں گا اگر تو مجھے اپنے پلوٹے ہونے کا حق دے. لکھا ہے روحانی آدمی روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، بالکل سچ. اور جسمانی آدمی جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے. تو اسے پتہ نہیں کہ میرے پلوٹے ہونے کی برکت ہے کیا چیز. کیا بالکل ٹھیک. تو اس نے سوچا نہ جانے کیا یعقوب مجھ سے مانگ رہا ہے، کیا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تجھے کیا چاہیے. عیساؤ نے کہا یار جو تجھے چاہیے وہ تو لے لے، پر یہ کھانا تو مجھے دے نا. اور اس نے یعقوب نے اس کو کھانا دے کر اس سے لی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کوئی دھوکہ اس سے نہیں کیا گیا، یعنی کہ اس نے پہلے اس سے لین دین کر لیا ہے کھانے کی میز کے اوپر. اس نے کہا جی مجھے یہ دے دے اور مجھ سے یہ لے لے. بالکل. اور اگر یعقوب کا کریکٹر دھوکے باز ہے تو پھر تو یہ ترتیب اس طرح بنتی ہے نا، خدا ابراہیم کا، اسحاق کا، اور آگے پھر دھوکے باز کا خدا. ہاں ایگزیکٹلی یہی بات ہے. لیکن پڑھیے خدا نے اپنی پہچان سارے زمانوں میں اس سے کروائی ہے کہ میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. ہاللویہ. تو یعقوب نے اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس نے دھوکے سے برکت دیا تو دیٹ مینس کہ خدا ایک دھوکے بعد شخص کے نام سے جو ہے وہ جانا جا رہا ہے یا وہ پروموٹ کر رہا ہے. اور یہ خیال بھی آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ اصل میں اس نے اس کمی کو یا جو ریکوائرمنٹ تھی اسے پورا اس طرح کیا کہ وہ اس کے پاس لیگلی پیلوٹے ہونے کا حق تھا. بے شک. جب اس نے اپنے بھائی کو دال کھلا دی اور اس سے وہ حق چھین لیا تو آپ کے خیال میں اس وجہ سے اس کے دھوکے بازی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو گیا، اس کا وہ ختم ہو گیا. اور دوسری بات دیکھیں خدا انصاف کا خدا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو شخص جو برکت سنبھال نہیں سکتا، نعمت سنبھال نہیں سکتا، خدا وہ توڑا اسے کبھی نہیں دیتا. بالکل ٹھیک. اب عیساؤ کی بات لے لیں تو عیساؤ کی زندگی کے اندر روحانی پہلو کوئی ہے ہی نہیں. اس کا کوئی روحانی پہلو نہیں. میں ایک ریفرنس آپ کو دیتا ہوں. جی جی پلیز. آپ رومیو کے خط میں چلیں، اس کے نامے باب میں اس کی 7ویں آیت سے، اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے بلکہ یہ لکھا ہے اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی. یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدے کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں، کیونکہ وعدہ کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا. اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکا بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی، اور ابھی تک تو لڑکے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور نہ انہوں نے نیکی کی نہ بدی کی تھی، کہ اس سے کہا گیا تھا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر. چنانچہ لکھا ہے میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیساؤ سے نفرت کی. خدا کا ارادہ، خدا کا بلاوا ظاہری کاموں کے موافق نہیں ہے. آمین. خدا کا بلاوا ایمان پر ہے اور خدا کا چناؤ جو ہے وہ برگزیدگی پر ہے. آمین. ابھی نہ یعقوب پیدا ہوا نہ عیساؤ پیدا ہوا، ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن خدا کے کیلنڈر کے اندر پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے کہ یعقوب اس برکت کا حقدار ہوگا، یعقوب کو یہ برکت ملے گی. ابراہیم سے اسحاق اور آگے یعقوب کی نسلوں تک یہ برکت جائے گی. اور اسی لیے لکھا ہے خدا نے یعقوب سے محبت رکھی ہے. آمین. اور اس نے عیساؤ سے نفرت کی ہے. اور یہ بڑی خوبصورت بات جو آپ کہہ رہے تھے
کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. یہ بھی خدا نے پہلے اس بات کا فیصلہ کر دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت واضح تصویر پیش کرتی ہے اور بڑی کلیریفیکیشن دیتی ہے کہ یعقوب نے دھوکے سے برکت نہیں لی بلکہ یہ خدا کا انتظام تھا جو یعقوب کی زندگی میں پورا ہوا. ناظرین، بہت اہم اور سینسٹیو سبجیکٹ پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یعقوب کی برکت کیا دھوکے سے تھی یا نہیں تھی. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ گواہی ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں. بہت ہی چھوٹا سا بریک ہم لیں گے اور اس کے بعد ہم جلدی سے واپس آئیں گے اور پاسٹر شہباز پال کے ساتھ جو کہ کرائسٹ دا کنگ پینٹیکوسٹل چرچ کے چیئرمین ہیں ان کے ساتھ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. سو گواہی ٹی وی دیکھتے رہیں، ہم جلد واپس آ رہے ہیں.